یہ کھیل دونوں یہ ثابت کرتا ہے. اور پھر کیا ہے پھر رحمت اللہ علیہ ہے یہ امام ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارے جائیں گے. انہوں نے امت کے اندر اللہ کو لڑتا کر اس کے طریقے کی ترکیب کرتے یہ عقیدہ ثابت کر دیا. اور وہ توحید کے یہ آواز ہے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں مزید یہ ان صوفیہ کا شرک بیان کر رہے ہیں، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، رابعہ بصری ہوں، ابراہیم ادم ہوں، اور یا اس کے بعد یہ دیوبندیوں کے قاسم نانوتوی سے لے کر گنگوئی، اشرف علی تھانوی اور نیچے جتنے ہیں، یہ تقی عثمانی ہوں اور طارق جمیل ہوں، یا بریلویوں کے جتنے عقائد ہوں، اللہ کے بندوں، یہ ان کے شرکی عقیدے ہیں جس کے اوپر یہ ڈٹے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے آج یہ ساری قبر پرستی کہ یہ جو دین ہے یہ ہر جگہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے. کوئی ہو، وہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بات بیان کر رہے ہیں پوری تحقیق کے ساتھ، ٹھوک بجا کے اس بات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے انہوں نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہے کہ یہ بالکل اللہ کے دین کے انکاری ہیں. ان کا دین آج چل رہا ہے بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا میں. باقی اللہ کا دین اسلام جو صرف قرآن کے اندر ہے اور صحیح حدیث کے اندر ہے، اور صحابہ اکرام وہ ہمارے بزرگ تھے. آج ان کو بزرگ مانا گیا ہے جو قبر پرستی پھیلا کے گئے. یہ صوفی جتنے شیعہ، یہ ان کوئی ایسا صوفی نہیں تھا جو رافضی نہ ہو، شیعہ نہ ہو. شیعوں نے پورا دین بدل دیا، عقائد بدلے، نظریات بدلے، صحابہ کے مراتب بدلے، اذان بدلی، صلاۃ بدلی، صوم کا طریقہ بدلا اور زکوٰۃ بدلی، سب کچھ انہوں نے بدل کر رکھ دیا. آج پوری دنیا میں یہ جو ان کا دین پایا جاتا ہے صوفیوں کا، شیعوں کا، قادیانیوں کا. باقی ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کی دعوت کو اٹھایا جائے، ایمان کی دعوت کو سا داڑ کی بازی لگا دی جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس راستے میں اپنا قدم ڈال دیا ہے. مالک استقامت فرمائے اور مالک ہمیں جم جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.